بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ معہد اسلامیت اختیاری کا آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے، اسلامی ریاست۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ہمارا 5واں باب چل رہا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے اسلامی معاشرے کے بارے میں پڑھا تھا کہ معاشرے کی ضرورت اہمیت کیوں ہوتی ہے، اسلامی معاشرے کی خصوصیات پڑھی تھی۔ پھر ہم نے حقوق و فرائض پڑھے تھے، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، شہری کے حقوق۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامی ریاست، ریاست کی ضرورت و اہمیت، ریاست کے فوائد و مقاصد اور اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ سب سے پہلے دیکھیں اسلامی ریاست کے لغوی اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ لغوی معنی ہے ریاست عربی کا لفظ ہے جو راسن سے بنتا ہے، جس کے معنی صدارت، سربراہی اور سرداری کے ہیں۔ اصطلاحی معنی ریاست اس منظم ادارے کا نام ہے جو کسی ملک کے اجتماعی معاملات کو باقاعدگی سے چلاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ریاست ایسا ادارہ ہے جس میں علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پائے جاتے۔ گویا ریاست ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ریاست کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ بہت کہ درج ذیل ہے کہ تکمیل دین کا تقاضا۔ اسلام ایسا دین ہے جو مکمل ذاتہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاست اور حکومت کے بغیر اس کے ضابطوں کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی تکمیل کے لیے ایک اسلامی ریاست کے مندرجہ ذیل فرائض ہیں: نظام صلاۃ کا قیام، نظام زکوٰۃ کا نفاذ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قوانین شرعی کا نفاذ، عدل و انصاف کا قیام، تہذیب و تمدن کی حفاظت۔ تاکید اسلام: اسلام ایسا دین ہے جس میں اقتدار حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اسلام کے مقاصد حقیقی حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دعا سکھائی گئی: وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، وہ میرے رب اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: اسلام اور حکومت 2 جڑواں بھائی ہیں، ان میں سے ایک کی درستگی دوسری کے بغیر نہیں ممکن۔ اس کے علاوہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: پس اسلام ایک عمارت ہے، حکومت اس کے محافظ ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جائے گی، اور جس کا کوئی محافظ نہ ہو وہ ضائع ہو جائے گی۔ قومی ترقی کے لیے ناگزیر: قومی ترقی میں ریاست کا کردار سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ انفرادی کوششوں کے نتیجے میں قومی ترقی ممکن نہیں، نہ اس رفتار سے ہو سکتی ہے جس کی زمانے کے لحاظ سے ضرورت ہے۔ مثلاً معاشی منصوبوں کی تکمیل، بین الاقوامی معاہدے، خارجہ پالیسی، بیرونی سرمایہ، فنی مہارت کا حصول، ذرائع مواصلات مثلاً ٹیلی فون، سڑکیں، پل، ہوائی سروس وغیرہ، یہ تمام مقاصد صرف ریاستی ذرائع ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ داخلی امن کا ذریعہ: اسلامی ریاست داخلی امن جو معاشرے کی جان ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اگر ان معاملات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے تو سرکش عناصر کی سرکوبی ہوگی اور اچھے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فتنہ قتل سے بدتر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن نہیں کرتا۔ اشاعت اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے۔ ہر دور میں، عموماً اس دور میں خصوصاً نظریاتی اشاعت منظم طریقے سے صرف اور صرف ریاست کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ آج عیسائیت کی تبلیغ کے پیچھے عیسائی ریاستوں کی قوت کام کر رہی ہے، اس لیے مسلمان ریاستوں کو بھی اشاعت اسلام میں معاونت کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر: اسلامی ریاست کے بغیر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم و اشاعت ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ برائی کا انسداد بھی اسلامی ریاست کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ آج کل برائی پیشہ لوگ بین الاقوامی اور ملکی سطح پر منظم ہیں، مثلاً ڈرگ مافیا، خفیہ ایجنسیاں وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ نظام عدل کا قیام: اسلام عدل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے اس کے بغیر نہ اسلام کی تکمیل ممکن ہے نہ کسی ملک و قوم کی ترقی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور نظام عدل اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے عدل اسلامی ریاست کی بنیاد ہے۔ آگے اسلامی ریاست کی خصوصیات ہیں، اس میں سب سے پہلی ہے حاکمیت الہیہ۔ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے، جبکہ جمہوری نظام حاکم عوام ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں قانون دینے والی ہستی خدا کی ذات ہے، اور حکمران صرف اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔ فرمان الہی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہی جمہوری اور اسلامی نظام میں بنیادی فرق ہے۔ حاکمیت الہیہ اسلامی ریاست کی جان ہے۔ خلافت: اسلامی نظام کو خلافتی نظام کہتے ہیں۔ اس میں خلیفہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر نمائندہ ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے کہ خدائی قوانین کو زمین پر نافذ کرے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ قانون سازی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں شریعت خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں، اور خلیفہ کی اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ خلاف اسلام حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ بااختیار شورا اسلام میں نظام حکومت شرعیت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ خلیفہ کی معاونت کے لیے بااختیار شورا موجود ہوتی ہے، جس کی اکثریت کا فیصلہ خلیفہ کو ماننا پڑتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ لو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شورا کو ترک کرے گا وہ کبھی غلط راہ سے نہیں نکلے گا۔ عدل و انصاف اسلامی ریاست کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کو ہر حال میں مد نظر رکھتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم سے بھی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی اور مسلمان کے جھگڑے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی اور ان کے درمیان تنازع کا فیصلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے موقر صحابی کی گواہی قبول نہ کر کے یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی یہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ محاسبہ اسلامی حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر فرد کو حکومت کا محاسبہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادروں کے استعمال پر خطبہ جمعہ میں برسر عام جواب دینا پڑا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبے کے لیے اپنی ذات کو پیش کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ اس لیے دور نبوی اور خلفائے راشدین میں احتساب کا عمل بہت مضبوط تھا۔ اس نے ہی مسلمانوں کو صحیح راستے پر رکھا۔ عدلیہ کی آزادی اسلامی ریاست کی خصوصیت میں سے ایک اہم خصوصیت عدلیہ کی آزادی ہے، حتیٰ کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کرنے کا حق بھی رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دبدبے والے حکمران کو عدالت میں طلب کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں طلب کر کے ان کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے خوش دلی کے ساتھ یہ فیصلہ قبول کیا، جبکہ وہ قاضیوں پر نظر رکھتے تھے اور ایسے قاضی کو فارغ کر دیتے تھے جو عدل میں کوتاہی کرتا تھا۔ بنیادی حقوق کا تحفظ، جو بنیادی حقوق اسلام نے انسان کو دیے، اسلامی حکومت ان کا تحفظ کرتی ہے، اس میں مداخلت نہیں کرتی اور ان کے استعمال پر ناراض نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جائے گا اور کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس لیے اسلامی ریاست کا امتیازی نشان ہی بنیادی حقوق کی فراہمی ہے۔ فلاحی ریاست اسلامی ریاست کی کوئی امتیازی خصوصیت رفاہی اداروں کا قیام ہے۔ عوام کی اس قدر فلاح کہ آج کے جدید دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بکثرت شہر بنیادی سہولتوں کے ساتھ آباد کیے گئے۔ نہریں، پل، پیمائش زمین، پیدائش کے وقت سے ہی اجرائے وظیفہ، غریبوں کے گھر ضروریات خود فراہم کرنا، راتوں کو گشت کرنا، معقول تنخواہیں، غیر مسلموں معذوروں کی مدد اور بھیک کی نوبت نہ آنے دینا ایسے اقدامات تھے کہ آج کے حکمران اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ الغرض لوگوں کو تعلیم، صحت، خوراک اور مکان کی فراہمی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلامی ریاست کا یہ بنیادی وصف ہے کہ وہ اچھائیوں کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے اور برائیوں کے خاتمے میں معاونت کرتی ہے، حتیٰ کہ غاصب کی گردن پر پاؤں رکھ دیتی ہے۔ اس سے مجرمانہ ذہنیت ختم ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب میں 35 سال میں صرف 10 افراد قتل ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب ان کو زمین کی حکومت دی جائے گی تو یہ نظام اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ اسلامی ریاست کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، ان کو تمام سہولتیں فراہم کرتی ہے اور معاشرے میں ان کے لیے عزت و احترام کی فضا قائم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اسلامی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ اسلامی ریاست کے فرائض اور مقاصد، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام۔ اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے، لوگوں کو صلاۃ کی ترغیب دی جائے، نماز کے وقت تمام کاروبار پر پابندی ہو، نماز ادا نہ کرنے والے کو سزا دی جائے۔ دوسرا اہم فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کی جائے، اس کا نظام قائم کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ نیکی کا حکم اسلامی حکومت کا تیسرا فرض نیکی کا حکم دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض
یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے، اس سے نیکی کی فضا عام ہو جائے گی۔ نیکی کا غلبہ ہی اسلامی ریاست کا مقصد اولین ہے۔ آج اسلامی ریاست اس فریضے کو بھول چکی ہے، اس لیے مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ برائی سے روکنا، اسلامی ریاست کا چوتھا فرض برائی سے روکنا ہے۔ وہ تمام طاقت برائی کی سرکوبی کے لیے لگا دے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ حکومت کی طاقت کے بغیر برائی روکنا مشکل ہوتا ہے۔ نظام عدل کا قیام، اسلامی ریاست کا ایک اور فرض نظام عدل کا قیام ہے۔ تمام لوگوں کو بلا تفریق عدل فراہم کیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے بغیر اسلامی ریاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہی اس کی بنیاد ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ، بنیادی حقوق کا تحفظ اسلامی ریاست کے فرائض میں سے ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، نہ کسی مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز کیا جائے گا، بلکہ معاشرے کے تمام افراد کو بلا تفریق حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، کیونکہ اس کے بغیر اسلامی ریاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ رفاہ عامہ، اسلامی حکومت کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ ریاست کے تمام باشندوں کی مالی ضروریات پوری کرے اور رفاہ عامہ کی کام کرے، تاکہ ہر آدمی باعزت زندگی بسر کر سکے، کیونکہ اسلامی ریاست بنیادی طور پر رفاہی ریاست ہوتی ہے، یہی اس کا امتیازی نشان ہے۔ آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ شرعی قوانین کا نفاذ، اسلامی ملک کا ایک ناگزیر فریضہ اور مقصد یہ ہے کہ وہ ہر حکومتی شعبے میں شرعی قوانین کا نفاذ کرے۔ اسلام اپنا ایک الگ نظام حکومت رکھتا ہے، جس کے تقاضے شرعی قوانین کے نفاذ کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے اسلامی نظام نافذ نہ کر کے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے احکامات کو ریاست کے قوانین نہیں بنایا۔ دفاع، ملک کا دفاع اسلامی ریاست کے مقاصد میں شامل ہے۔ دفاع جذبہ جہاد ہی ہو سکتا ہے، اور جہاد کا جذبہ ریاستی سطح پر ہی پروان چڑھ سکتا ہے۔ ملکی دفاع کے انتظام کے لیے دیگر ضروری اقدامات بھی ریاست ہی اٹھا سکتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: جہاں تک ہو سکے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت تیار رکھو۔ دفاعی معاملات سے غفلت کے نتیجے میں ساری امت مسلمہ ایک دفعہ کفار کی غلامی کا مزہ چکھ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ حکومتی مناصب پر اہل افراد کا تقرر، اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ مختلف مناصب پر اہل اور ایماندار افراد کا تقرر کرے، کیونکہ بے ایمان لوگوں کے بل پر حکومت اسلامی احکامات نافذ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو۔ آج ہماری تباہی کا باعث نااہل افراد کی تقرری ہے، جس نے ہمارے زوال میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ناانصافی کرو۔ بنیادی ضرورتوں کی فراہمی، اسلامی ریاست کے مقاصد میں بنیادی ضرورتوں کی فراہمی بھی شامل ہے، مثلاً صحت، تعلیم اور رہائش وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار یا روزگار کے مواقع فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ یورپ میں بے روزگاری الاؤنس کی طرز پر بے روزگار کی کفالت کا تصور اسلام میں بہت پہلے کا ہے۔ بنیادی ضرورتوں کی فراہمی ہی ممکنت کی صحیح پہچان ہے۔ وسائل ممکنت کا صحیح مصرف، اسلامی ممکنت کا یہ فرض ہے کہ وہ وسائل ریاست کو صحیح استعمال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اس کے علاوہ عوام کو بھی محاسبے کا حق حاصل ہے، کیونکہ عوام کا خزانہ ایک امانت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد بیچ کر اپنی معمولی تنخواہ بھی جائیداد بیچ کر واپس کرنے کا حکم دیا۔ حکمرانوں کی جانب سے اگر وسائل کا صحیح استعمال ہو تو لوگوں کی زندگی جنت ورنہ جہنم بن جائے گی۔ خارجہ پالیسی، اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ ایک متوازن، باوقار اور ملی مفاد کا تحفظ کرنے والی خارجہ پالیسی اپنائیں۔ مسلم ممالک کے ساتھ بالخصوص اور غیر مسلم ممالک کے ساتھ بالعموم تعلقات رکھیں۔ اسلامی مفادات کو قربان کیے بغیر تمام بین الاقوامی معاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک سے تعلقات اشاعت دین کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ریاست کو اس پہلو کو قطعی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج کے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات اور جو ہے اس کی ضروریات جو ہے یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔